در اللہ المخزون سر اللہ المکنون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم۔ انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلی علی
بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر عید الفطر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کے اس کتاب میں 3 باتوں پہ گفتگو ہوگی: شوال، صدقہ فطر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک۔ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا یہ مہینہ شوال، اسے شوال اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ شول سے مشتق ہے۔ شول کا معنی ہے اٹھنا۔ اونٹنی کا اپنی دم کو اٹھانا، اونٹنی کا اپنی دم کو اٹھانا، اس کو کہتے ہیں شول۔ اس مہینے میں عرب والے سیر اور سیاحت کے لیے اپنی اونٹنیوں پہ مکہ مکرمہ سے یا اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے، تو اس لیے اس مہینے کو شوال کہا گیا، کیونکہ اونٹنیاں اپنی دم اٹھا کے وہ جاتی تھیں، اس لیے اس مہینے کو کیا کہا؟ جیسے یہاں سے لوگ جاتے ہیں مری سیر کے لیے، اسی طرح عرب والے بھی سیر کے لیے نکلتے تھے اونٹنیوں پہ۔ آج کل تو گاڑیاں ہیں نا جس پہ ہم جاتے ہیں، تو اس وقت سفر اونٹوں پہ ہوتا تھا، اونٹنیوں پہ ہوتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا معنی شوال کا؟ جی، اونٹنیوں کا سفر کے دوران اپنی دم کو اٹھانا۔ فطر، فطر کا معنی ہے چھوڑنا۔ کیا معنی؟ چھوڑنا۔ اسے عید الفطر بھی کہتے ہیں، آج کے دن کو یوم الفطر بھی کہتے ہیں، یوم الرحمت بھی کہتے ہیں۔ فطر کا دن، چھوڑنے کا دن۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے پورا مہینہ ماہ رمضان کے روزے رکھے، آج کے دن ہم نے روزہ چھوڑ دیا، تو یہ ہے یوم الفطر، چھوڑنے کا دن۔ اور اس کو یوم الرحمت بھی کہتے ہیں، رحمت کا دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فطر والے دن اپنے تمام فرشتوں کو اکٹھا فرماتا ہے اور ان سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، یا جتنے لوگ بھی نماز عید الفطر کے لیے آئے ہیں، یہ سب کے سب مزدور ہیں،
آپ جتنے بھی ہیں کیا ہیں؟ مزدور ہیں۔ کیا مزدوری کی؟ کیا گھر بنانے میں آپ نے اینٹیں اٹھائیں، یا مسجد بنانے میں، یا کسی اور کام کی آپ نے مزدوری کی؟ مزدوری ہماری یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روزے رکھے، یہ مزدوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مزدور ہیں۔ ان میں تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے، تو مزدوری کا اطلاق ان پر ہے جنہوں نے ماہ رمضان کے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سب، کیونکہ آپ لوگ سال کے بعد، کچھ ایسے بھی ہیں جو سال کے بعد آتے ہیں مسجد میں، کہ یہ نہ کہا کریں کہ رمضان کے روزے میں نے رکھے، نہیں، ماہ رمضان کہا کریں۔ کیا؟ ماہ رمضان۔ صرف رمضان نہیں کہنا، کیونکہ رمضان اللہ کا نام ہے۔ محی الدین صاحب، جس طرح رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جبار قہار اللہ تعالیٰ کا نام ہے، غفور اور غفار اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسی طرح رمضان بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو یہ نہیں کہنا کہ میں نے رمضان کے روزے رکھے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ ماہ رمضان کے میں نے روزے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سب مزدور ہیں، اور اگر کوئی مزدور اپنی مزدوری کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اس مزدور کو جس نے مزدوری پوری کی، اس کو کتنا اجرت دی جائے، کتنی اجرت مزدوری دی جائے۔ ماہ رمضان کے روزے کی بہترین مزدور وہ ہے جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولا، روزے کی حالت میں اس نے جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، دل میں بغض حسد عناد نہیں رکھا، اور بیہودہ اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، ذخیرہ اندوزی نہیں کی، مختلف قسم کے جو جرائم ہیں ان کا ارتکاب نہیں کیا، تو اس کا روزہ خالص ہے اور اس کی مزدوری بھی خالص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس مزدور نے اچھے طریقے سے مزدوری کی ہے اس کو کتنی مزدوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کرتا ہے فرشتوں سے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ کہ ان تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا۔ جب یہ لوگ مسجد سے یا عیدگاہ سے باہر نکلیں گے تو اس یقین کے ساتھ نکلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، اور آج ہم اپنی ماں کے پیٹ سے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح مسجد سے عیدگاہ سے جانے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بخشش پر یقین رکھتے ہوئے جائے کہ میرے رب نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن یہ اس مزدور کے لیے ہے، اس روزے دار کے لیے ہے جس نے روزے کے تمام تقاضے پورے کر لیے ہوں۔ تو رب کائنات کی رحمت وسیع ہے، واسعت رحمتی کل شے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میری رحمت وسیع ہے، اور رحمت خدا بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے بخشش کا، جی وہ کوئی اس کے بدلے میں کوئی نیک عمل یا قیمت نہیں تقاضا کرتی، اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ
فطر، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز سے پہلے ادا کیا جائے، اور اگر کوئی آدمی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکتا تو وہ بعد میں ادا کر لے۔ فرمایا کہ صدقہ فطر کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو اپنی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو صدقہ فطر اس لیے ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور دوسرا صدقہ فطر کا فائدہ یہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزے کے دوران اگر کوئی آدمی لغو بات کرتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے، جو غیر شرعی باتیں ہوتی ہیں جس کا شریعت اجازت نہیں دیتی، اگر روزے کے دوران اس قسم کی غلط چیزیں ہو جائیں تو پھر صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ تمام کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں اور روزہ پاک ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رب کائنات نے لیلۃ القدر میں ماہ رمضان کی 27ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔ کیا؟ پاکستان عطا فرمایا۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ملک تو حاصل کر رہے ہیں لیکن اس ملک کا آئین کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا آئین 1400 سال پہلے سے بنا ہوا ہے قرآن مجید کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں۔ اور ماہ رمضان کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں تراویح میں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہم نے جو قرآن پاک کا پارہ یا 1.5 پارہ سنا ہے اس کا مضمون کیا ہے، قرآن نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ بہت کم مسجدیں ہیں جن میں تراویح کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے 22 سال داتا حضور کی مسجد میں جمعہ پڑھایا، فجر کی نماز میں پڑھاتا تھا، اور ماہ رمضان میں تراویح میں جتنا قرآن مجید پڑھا جاتا تھا ہر روز تراویح کے بعد میں اس کا خلاصہ بیان کرتا تھا۔ اب صرف قرآن پاک سننا کافی نہیں ہے، قرآن پاک کا جو پیغام ہے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ تو قرآن پاک کا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھنا بھی چاہیے، قرآن کو دیکھنا بھی چاہیے، قرآن پاک پر عمل بھی کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ قرآن پاک کا پیغام کیا ہے۔ اس قرآن پاک نے ارشاد فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آدمی کسی کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اطوار عادات تبدیل کرتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ کسی والد نے اگر رہنمائی حاصل کرنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے کی جو سنتیں ہیں، جو ارشادات ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ اولاد کے سلسلے میں، ماں باپ کے ادب احترام کے سلسلے میں، نظام معیشت کے سلسلے میں، نظام اقتصادیات کے سلسلے میں، نظام عدل کے سلسلے میں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے رہنمائی حاصل کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ آج کا مسلمان پستی میں ہے اور ذلت میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں پڑھے جانے والے قرآن پاک کی تعلیمات پہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ حدیث قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کیا ہے، آپ کی سنتیں کیا ہیں۔ آئے دن ہمارے ملک کے اندر انتشار، افتراق اور مہنگائی، بے روزگاری اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کی۔ جنہوں نے قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کی وہ خلفائے راشدین ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ بہت ساری دنیا پہ ان کی حکومت تھی اور حال یہ تھا کہ پورے اس ملک کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو زکوٰۃ کا مستحق۔ ایسا اقتصادی نظام اور معاشی نظام تھا، کوئی غریب شخص نہیں تھا۔ آج یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، قرآن کے نام پہ بنا، غربت کی لکیر کے بہت ہی نیچے ہم چلے جا چکے ہیں۔ کوئی غریب نہیں تھا، زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، اور وہ امیر المومنین بیوی کہتی ہے کہ عید کا موقع ہے، ہمیں کچھ پیسے دے دیں، ہم بچوں کے لیے خریداری کر لیں۔ جیسا کہ آج کل لوگ مہنگائی ہونے کے باوجود بازار فل ہوتے ہیں خریداری کے لیے، بچے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، سب خریداری کر رہے ہیں۔ تو عرض کرتی ہے حضرت میرے بچوں کے لیے انتظام کریں، کپڑے وغیرہ خرید کرنے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ آپ مسند خلافت پہ بیٹھنے سے پہلے بہت بڑے امیر تھے، بہت دولت مند تھے، کئی اونٹ ان کا سامان تجارت اٹھاتے تھے۔ تو عرض کرتی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس تو کچھ پیسے بھی نہیں ہیں، میں تو دے نہیں سکتا، عید کا انتظام نہیں ہو سکتا بچوں کے لیے۔ تو عرض کر دیا آپ ایسا کریں کہ آپ کی جو تنخواہ ہے وہ اس وزیر خزانہ کو بلائیں، پیشگی تنخواہ آپ لے لیں، بعد میں تنخواہ سے پیسوں کی کٹوتی ہوتی رہے گی۔ آپ نے وزیر خزانہ کو بلایا کہ مجھے ایڈوانس رقم دے دیں۔ اس نے کاغذ آپ کے سامنے رکھا، اس نے کہا جی آپ لکھ کے دے دیں کہ میں زندہ رہوں گا، میں اگلے پورے مہینے میں زندہ رہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کب اس نے مرنا ہے، اس دنیا سے کب جانا ہے اس نے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے آپ واپس چلے جاؤ، یہ پیسے سارے خزانے میں جمع کروا دو، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں نے وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ان سے عید پڑھی انہوں نے۔ جب لوگ آ رہے تھے آپ کو عید کی مبارک دینے کے لیے تو وہ بچے بھی آئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ان کے بچے ہیں جنہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، یہ امیر المومنین ہیں، اور یہ جتنے بر صغیر بر اعظم وغیرہ ان سب پر ان کی حکومت تھی اور سب پر اقتدار تھا ان کا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ تو یہ نمونے وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے لمبا سا کرتا پہنا ہوا ہے۔ تو ایک آدمی اٹھا، اس نے عرض کیا حضرت پہلے یہ جواب دیں کہ جو مال غنیمت میں چادریں آئی تھیں، ایک چادر سے تو اتنا کرتا نہیں بن سکتا، ایک چادر سے اتنا کرتا تو نہیں بن سکتا، تو باقی کپڑا کہاں سے لائے ہیں؟ کس سے سوال کیا؟ حضرت عمر فاروق سے۔ اور حضرت عمر فاروق وہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لیفر من ذل عمر، عمر کا سایہ جہاں پڑ جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔
جن سے شیطان ڈرتا تھا، بھاگتا تھا، اور اس وقت کے کیسر و کسریٰ، روم کے بادشاہ، ایران کا بادشاہ، ان کا نام سن کر اپنے اپنے محلات میں بیٹھے بیٹھے کانپتے تھے۔ تو اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ پہلے اس کا جواب دے پھر اپنا خطبہ پورا کرنا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دوسری چادر میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کی تھی جی، اس کی چادر میں نے لی اور پھر میں نے اپنا کرتا بنوایا۔ سمجھ لیا آپ نے؟ یہ محاسبہ تھا، احتساب تھا۔ اتنے بڑے امیر المومنین اور اتنی بڑی سلطنت کے مالک کا بھی کھڑے ہو کے احتساب ہو رہا ہے، لیکن آپ نے محسوس نہیں کیا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ سے سوال کرنے والا۔ تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ امانت ہے پاکستان۔ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور پاکستان بنتے وقت 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، کئی لاکھ مسلمانوں نے، مردوں نے، عورتوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کی قربانیوں سے ہمارا یہ ملک ملا، اور اب بھی ہماری افواج دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں مصروف ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اس ملک کی سرحدات کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کے استحکام کے لیے۔ ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی اور ملک والوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔